امراؤ جان ادا کو اردو میں مکمل اور ترقی یافتہ ناول کا نقش اولین قرار دیا جا سکتا ہے۔ تائید یا تردید کیجیے۔ امراؤ جان ادا کو بعض نقادوں نے اردو کا پہلا نفسیاتی اور فنی طور پر مکمل ناول قرار دیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوں۔ امراؤ جان ادا فکری و فنی جائزہ۔ امراؤ جان ادا فنی و فکری اعتبار سے ایک شاہکار ناول جہاں تک اس کے پلاٹ کا تعلق ہے تو اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ناول میں بے شمار کردار آتے ہیں لیکن ان کا رشتہ بڑے کردار سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے کہانی میں یہ گانگت اور وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہانی میں تسلسل برقرار رہتا ہے اور کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کردار بکھر رہے ہیں۔ نئے نئے واقعات ناول کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے کہیں کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ داستان کا انداز پیدا ہو گیا ہے لیکن ناول میں بعض جگہ مزاح بھی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مزاح کاری کو کہانی پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ناول میں تجسس کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر میمونہ انصاری امراؤ جان ادا کے پلاٹ کے بارے میں لکھتی ہیں کہ امراؤ جان ادا کے پورے پلاٹ میں قواعد کی پابندی ملحوظ رکھی گئی ہے، کسی طرف سے بھی جھول نہیں۔ اس کا ہر کردار اور کردار کی گفتگو پلاٹ میں ربط اور تسلسل قائم رکھنے میں مددگار ہے۔ جگہ جگہ امراؤ جان اور رسوا کے درمیان مکالمہ ہے جو قصے کو کامیاب طریقے سے آگے بڑھاتا ہے اور فطری بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ میمونہ بیگم انصاری مزید لکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک معمار سوچے سمجھے نقشے پر عمارت تعمیر کر رہا ہے اور جس قسم کے مسالے کی ضرورت پڑتی ہے مانگتا جاتا ہے اور عمارت کی ضرورت پورا کرتا جاتا ہے۔ اس طرح پلاٹ کی تعمیر میں جس واقعے کو جس مقام پر بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے رسوا امراؤ سے سوال کر کے دریافت کر لیتے ہیں اور قصہ بڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر واقعہ اپنی جگہ موزوں اور مناسب ہے۔ اس اعتبار سے مرزا کا یہ ناول ایک ایسا شعر ہے جس کا ایک لفظ اس خاص مقام سے ہٹا دینے سے سارا شعر درہم برہم ہو جاتا ہے اور یہی فنکاری ہے۔ ناول کے مطالعے سے جمالیاتی حسن کو ایک خاص تسکین حاصل ہوتی ہے۔ رام بابو سکسینہ اپنی کتاب تاریخی ادب اردو میں امراؤ جان ادا کے پلاٹ کے بارے میں رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے بڑی صفت اس میں یہ ہے جو اردو کے بہت کم ناولوں میں پائی جاتی ہے کہ اس کا پلاٹ یعنی ترتیب قصہ نہایت باقاعدہ منظم اور اس کے کریکٹر اشخاص یعنی اشخاص قصہ صاف واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ہم نے کسی ناول میں اتنی دلچسپی، اتنی کثرت واقعات اور فطرت انسانی کی اتنی تصویر کشی نہیں دیکھی۔ اس زمانے کی طرز معاشرت اور سوسائٹی کے ہو بہو نقشے کھینچے گئے ہیں جن میں کسی قسم کا مبالغہ آود نہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر اس ناول کے پلاٹ کے بارے میں کچھ یوں رقم دراز ہیں۔ ناول کے بارے میں مرزا رسوا کا ایک مخصوص نظریہ تھا اور بلا شبہ امراؤ جان ادا کو اردو کی حقیقت نگاری کی اولین اور کامیاب کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سائنس اور ریاضی سے دلچسپی کا اظہار امراؤ جان کے پلاٹ کی تشکیل سے بھی ہوتا ہے۔ فنی لحاظ سے اس ناول کا مقام بہت بلند ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ناول اس وقت لکھا گیا جب اردو ناول نے ابھی گھٹنوں کے بل چلنا بھی نہ سیکھا تھا تو اس کے فن ریاضی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جس میں پلاٹ کی تشکیل میں ریاضی کے توازن سے حسن پیدا کیا گیا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی امراؤ جان ادا کے پلاٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ غرض رسوا کو فطرت سے جتنی صلاحیتیں ملی تھیں وہ سب اس ناول کے پلاٹ میں ایک مرکز پر آ کر کار فرما نظر آتی ہیں۔ یورپ کے فن کا اگر جیسا کہ انہوں نے سمجھا ویسا اب تک کوئی ادیب نہ سمجھ سکا۔ اس لیے امراؤ جان ادا اردو میں یورپ سے لیے ہوئے فن ناول نگاری کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ اردو میں جو کوئی ناول نگاری کرے اس کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ امراؤ جان ادا کو پڑھے اور ان کے فن کا اثر لینا سیکھے۔ فن قصہ گوئی کے اتنے کامل نمونے شاید یورپ کے ناول نگاری میں بھی کم ہیں۔ کیا امراؤ جان ادا کو جام ٹانسن کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ دونوں میں تعمیری ہوش مندی ایک ہی ہے اور دونوں مکمل طریقے پر اپنے فن کا نمونہ ہیں۔
علی عباس حسینی امراؤ جان ادا کے پلاٹ کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو میں ناول بہتوں نے لکھے، اچھے اچھوں نے لکھے، پر ان کا رنگ سب سے الگ، ان کا انداز سب سے نرالا۔ پلاٹ وہی صبح و شام کے پیش آنے والے صاف اور سادہ واقعات جو ہم آپ سب دیکھتے ہیں، زبان وہی روزمرہ کی ستھرائی اور نکھرائی بول چال جو ہم سب۔ قصے کے مقامات نہ لندن، نہ میسکو، نہ ٹوکیو، بس لکھنؤ، فیض آباد، دلی و الہ آباد۔ افسانہ کے اشخاص نہ سندھ باد، نہ تاج الملوک، نہ ملک زرنگار، بس یہی حکیم صاحب اور شاہ صاحب، راجہ صاحب اور نواب صاحب کہتے ہیں۔ صاحب کمال دلاور، اس کی نسل آگے نہیں چلتی، اپنے طرز کا موجد بھی وہی ہوتا ہے اور خاتم بھی وہی ہے۔ مرزا رسوا کا بھی کوئی مقلد آج تک نہ پیدا ہوا۔